زمان الأجل الأجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ہماری آج کی گفتگو اس سلسلے کی تیسری گفتگو ہے. آج ہمارا موضوع فلسفہ غیبت ہے، یعنی امام کی غیبت کیوں ہوئی اور اس میں کون کون سی حکمتیں پوشیدہ ہیں. یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے. اکثر لوگوں کا سوال رہتا ہے کہ بالآخر امام کو ہم سے اوجل، ہماری نظروں سے اوجل کیوں کیا گیا. سب سے پہلے دیکھ لیں کہ غیبت کا معنی. غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام وجود نہیں رکھتے یا امام ابھی پیدا نہیں ہوئے یا اس دنیا میں موجود نہیں. نہ، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ امام موجود ہیں، صرف ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں اور ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے. غیبت کے دو معنی ہیں، یعنی دو معنی میں غیبت پائی جاتی ہے. دو انداز میں، دو طرح سے غیبت ہے. ایک غیبت کی صورت یہ ہے کہ امام ہمیں دیکھتے ہیں، ہم امام کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو بس اوقات سلام بھی کرتے ہیں لیکن ہم انہیں پہچانتے نہیں. امام جب ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پہچانتے بھی ہیں، لیکن جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہم انہیں نہیں پہچانتے. اس کی مثال احادیث میں حضرت یوسف کی غیبت اپنے بھائیوں سے دی گئی ہے. یعنی یہ ایسی غیبت ہے کہ جیسے حضرت یوسف اپنے بھائیوں سے غائب تھے. اور یہ غیبت ایسی تھی کہ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، حضرت یوسف نے تو انہیں پہچان لیا لیکن ان کے بھائیوں نے انہیں ہرگز نہیں پہچانا. تائین کہ حضرت یوسف نے خود اپنا تعارف کروایا، اس وقت ان کے بھائی متوجہ ہوئے. پس امام کی غیبت بھی اسی انداز میں ہے، لیکن بس اوقات غیبت دوسرے معنی میں ہوتی ہے، دوسرے انداز سے یہ غیبت متحقق ہوتی ہے. وہ غیبت ایسے ہے کہ اس میں امام تو ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم امام کو دیکھتے ہی نہیں. اس کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں. ایک حدیث ہے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرماتے ہیں قسم ہے خداوند عالم کی کہ حجت خدا لوگوں کے درمیان موجود ہوتی ہے اور راستوں میں چلتی پھرتی ہے، ان کے گھروں میں آتی جاتی ہے، زمین پر مشرق سے مغرب تک آمد و رفت کرتی ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتی ہے اور ان پر سلام بھیجتی ہے. وہ دیکھتی ہے لیکن اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. یعنی وہ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھتے. اور ایک وقت تک، جب تک کہ خدا کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا، ہم انہیں دیکھنے سے قاصر ہیں. بس یہ دو طرح کی غیبت ہے امام کی. یعنی بس اوقات امام ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ ہم بھی انہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم پہچانتے نہیں، اور بس اوقات غیبت ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ ہم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے. اب سوال یہ ہے کہ کہاں پہلے معنی کی غیبت ہے اور کہاں دوسرے معنی میں غیبت پائی جاتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض ایسی محفلیں ہیں کہ اگر امام ظاہراً وہاں پہ تشریف لے آئیں تو پہچانے جائیں گے، جو کہ غیبت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. جیسے ہم یہ کہیں مثلاً نجی محافل میں، ایسے پروگراموں میں جہاں سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایسے مقام پہ اگر ہمارے امام آئیں تو وہ اس انداز میں آئیں گے کہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکے. لیکن عمومی جگہوں پر جیسے مثلا بازار میں ہم سب لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، تو ایسے مقام پہ اگر امام تشریف لاتے ہیں تو انہیں اس معنی میں غیبت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لہٰذا ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن پہچان نہیں سکتے، اور یہ ان کی غیبت کے ساتھ ناسازگار نہیں ہے. لہٰذا اس انداز میں امام کی غیبت موجود ہے. غیبت کے بارے میں ایک اہم نقطہ بتانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ غیبت یوں نہیں کہ سب سے پہلے حجت خدا یہ ہمارے زمانے کے امام ہی ہیں جو کہ غائب ہوئے. نہ، بلکہ یہ خدا اپنی حجتوں کو مختلف موقعوں پر ان کی قوموں سے دور کر لیتا تھا. اور مختلف انبیاء ہیں کہ جنہوں نے یہ غیبت اختیار کی پروردگار کے حکم سے، کسی نہ کسی مصلحت کی بنا پر، کہ جس کی جو مصلحت خدا بہتر جانتا ہے. اور جو انبیاء جن کو غیبت اختیار کرنا پڑی ان کی فہرست بھی طویل فہرست ہے، جن میں سے چند کے نام میں لیے دیتا ہوں، جن میں سے حضرت ادریس ہیں، حضرت نوح ہیں،
حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت الیاس، حضرت سلیمان، حضرت دانیال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ وہ انبیاء ہیں کہ جو خدا کے حکم پہ اپنی قوموں سے کسی نہ کسی وقت میں دور کیے گئے اور انہیں پردہ غیبت میں رکھا گیا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ امام کس حکمت کے تحت پردہ غیبت میں کی۔ دیکھیں اس کے جواب میں جو اصلی علت، جو اصلی وجہ ہے امام کے غیبت کی، وہ وجہ ہمیں بتائی نہیں گئی، یہ وجہ ہم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی امام صادق علیہ السلام سے معروف حدیث ہے، فرماتے ہیں بے شک صاحب العصر کے لیے ایک ایسی غیبت ہے کہ جس میں ہر اہل باطل شک و تردید کا شکار ہو جائے گا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غیبت کافی طولانی ہوگی، اس کے طولانی ہو جانے کی وجہ سے لوگ شک کرنا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں معلوم امام موجود بھی ہیں یا نہیں، امام آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ یہاں صرف اہل ایمان ہیں کہ جو اس عقیدے پر ثابت قدم رہیں گے۔ راوی نے آپ کی غیبت کی وجہ معلوم کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کی وجہ ایک ایسا امر ہے جس کو تمہارے سامنے بیان کرنے کی مجھے اجازت نہیں۔ غیبت اسرار الہی میں سے ایک سر ہے، خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور امام اپنی بات کو ادامہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند عالم صاحب حکمت ہے اور ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ اس کے کاموں میں کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی ہے، اگرچہ ہمیں ان کاموں کی وجوہات کا علم نہ بھی ہو۔ یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حتماً اس کے اندر چونکہ یہ غیبت خدا کے حکم پہ ہے اور خدا حکیم ہے تو حتماً اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی ہے کہ جو ہمیں نہیں بتائی گئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ جو حکمت ہے، اس کی جو اصلی وجہ ہے، یہ جب امام کا ظہور ہوگا تو تقریباً واضح ہو جائے گی تمام لوگوں کے لیے کہ بالآخر یہ غیبت کیوں اختیار کی گئی تھی۔ البتہ اس کے اندر چند حکمتیں موجود ہیں کہ جس کی طرف مختلف احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ حکمتیں یوں ہیں، مثلا جن میں سے پہلی حکمت جو بیان کی گئی ہے کہ امام کو کیوں غائب کیا گیا، عوام الناس کی تعدیب اور تنبیہ کے لیے، کہ جب یہ نعمت امت کے پاس موجود تھی تو امت نے اس کی قدر نہیں کی، اس کی جو اہمیت تھی اس کا خیال، اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھا گیا، لہٰذا نتیجے میں ان کو سزا دیتے ہوئے حجت خدا کو ان سے چھین لیا گیا۔ دوسری جو حکمت بیان کی گئی ہے کہ امام کیوں پردہ غیبت میں تشریف لے گئے تو وہ اس وجہ سے تاکہ امام کی گردن پر کوئی عہد و پیمان نہ ہو، کسی کی بیعت کا توق نہ ہو اور اس اعتبار سے امام آزاد ہوں۔ اب امام نے چونکہ جب تشریف لانا ہے تو یہ چیز واضح ہے کہ تمام ظالموں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، امام نے کسی ظالم کو چھوڑنا نہیں ہے، لہٰذا کسی سے بھی معاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو وجہ بیان ہوئی ہے، جو تیسری حکمت بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے لوگوں کا امتحان، یعنی غیبت کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور لوگوں کا امتحان بالآخر جب خدا امتحان لیتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ خدا نہیں جانتا کہ لوگ اس امتحان میں پورا اتریں گے یا نہیں، بس یہ جو امام کو جو پردہ غیبت میں لے جایا گیا اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا امتحان لیا جائے، لوگوں کا امتحان لیا جائے، یعنی ان کے اندر استعداد پیدا کی جائے کہ وہ اس آخری حکومت کو قبول کر سکیں، وہ اس قابل ہو سکیں کہ اپنے امام کی حکومت کو، اپنے پروردگار کی اس عادلانہ حکومت کو اپنے اوپر لاگو کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب امام آئیں اور حکومت نافذ کریں تو ہم لوگ ان کی عدالت کی شدت کی وجہ سے ان کے مقابلے میں آ جائے۔ جو چوتھی حکمت جو بیان ہوئی ہے کہ امام کو اس وجہ سے پردہ غیبت میں لے جایا گیا اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کی جان کی حفاظت کی جا سکے اور امام کی جان کو کسی بھی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ اس میں عام طور پہ دو سوالات اٹھتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آیا امام کو اپنی جان کا خوف ہے، آیا امام ڈرتے ہیں، آیا امام شجاع نہیں ہیں، یا شہادت
جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے، آیا امام ایسی شہادت سے کہ جب ان کے تمام اجداد، تمام ائمہ معصومین نے بڑے فخر سے اس شہادت کو گلے لگایا ہے، تو آیا امام اس شہادت کو قبول کرنا نہیں چاہیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام کو کوئی خوف نہیں ہے، امام کو ترس نہیں ہے، امام شجاع ہے، شجاعت کے ساتھ تمام اقدامات کریں گے، لیکن شہادت اس وقت اہمیت رکھتی ہے کہ جب کسی انسان کی شہادت سے کوئی اچھا نتیجہ نکلتا ہو، کوئی فائدہ ہو، کوئی نتیجہ دے۔ لیکن یہ جو امام ہیں، ہمارے جو آخری امام ہیں، یہ آخری حجت الہی ہے، یہ خدا کا ذخیرہ ہے جسے خدا نے بچا کے رکھا ہے تاکہ تمام انبیاء اور تمام ائمہ کی زحمات کا نتیجہ اس کے ذریعے ظاہر کر سکیں اور زمین پر پروردگار کی الہی اور عادلانہ حکومت کو نافذ کر سکیں۔ جب یہ امام ہی اپنے اس مقصد میں پہنچنے سے پہلے اگر شہید کر دیے جائیں تو گویا تمام انبیاء اور تمام ائمہ کی زحمات یہاں پہ ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا امام کی شہادت میں نہیں بلکہ امام کے زندہ رہنے میں مصلحت ہے، لہٰذا اس وجہ سے امام کو پردہ غیبت میں رکھا گیا تاکہ ان کی جان محفوظ رہ سکے۔ دوسرا شبہ یہاں پہ یہ پیش آتا ہے کہ اگر امام ظاہر ہوتے تو آیا خدا ان کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا؟ ظاہر میں رہتے ہوئے آیا ان کی جان کو بچایا نہیں جا سکتا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا چاہے تو جان بچا سکتا ہے، لیکن پروردگار عام طور پر طبی علتوں کے ساتھ اس دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، یعنی ایسا نہیں کرتا کہ مثلا خدا نخواستہ اگر کوئی امام کی طرف مثلا تلوار اٹھاتا ہے تو امام کے اوپر تلوار کا اثر نہ ہو، یا اگر کوئی گولی چلاتا ہے تو اس گولی کا اثر نہ ہو، نہ، بلکہ خدا یہ غیر طبی طریقہ ہو جائے گا۔ خدا ان چیزوں کی حجتوں کی حفاظت یا دنیا کے اندر جو نظام چلا رہا ہے ان کو طبی طریقے سے چلاتا ہے، اور طبی طریقے سے جو خدا جان کو بچانا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ امام کو غیبت میں لے جائے، یعنی پروردگار ہی نے امام کی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں پردہ غیبت میں لے گیا ہے تاکہ امام کی جان محفوظ رہ سکے۔ بس چونکہ معجزانہ انداز میں امام کی جان بچانا مقصود نہیں ہے بلکہ طبی انداز میں بچانا چاہتا ہے، لہٰذا ان کو پردہ غیبت میں لے جایا گیا۔ البتہ امام کی جو غیبت ہوئی ہے یہ غیبت یوں نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ یہ غیبت رونما ہو گئی ہو، بلکہ امت کو اس کے لیے بہت عرصے سے تیار کیا جاتا رہا ہے اور مرحلہ وار یہ غیبت ہوئی ہے۔ وہ سب سے پہلے پیغمبر کے دور سے ہی اور تمام ائمہ نے ہی غیبت کا وعدہ دیا ہے، غیبت کی خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ یہ بہت سخت غیبت ہوگی، لوگوں کو پہلے سے تیار کیا گیا ہے اس غیبت کے لیے۔ اور اس کے بعد بھی غیبت ہوئی تو یوں نہیں کہ ایک ہی دفعہ غیبت ہو جائے بلکہ مرحلہ وار اس طرح سے کہ پہلے غیبت صغریٰ ہوئی اور اس کے بعد جو اصلی غیبت ہے غیبت کبریٰ وہ بعد میں رونما ہوئی۔ بس پہلے مقدمتاً غیبت صغریٰ کو رکھا گیا تاکہ امت اس قابل ہو سکے کہ اس غیبت کے جب امام کو ان سے دور کیا جائے تو یہ اس غیبت کو برداشت کر سکیں۔ غیبت صغریٰ جو ہے یہ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ امام زمانہ کی حکومت کا یا امامت کا جو پہلا دن ہے وہی غیبت کا پہلا دن ہے، یعنی 260 ہجری میں کہ جب امام عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو غیبت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ غیبت تقریباً 70 سالہ زمانے پر محیط ہے۔ یہ غیبت 70 سال کی ہے اور تقریباً 329 ہجری میں یہ غیبت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی اگلی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس غیبت صغریٰ میں امام کے نائب ہوا کرتے تھے اور وہ نائب خود امام معصوم انتخاب کرتے تھے، اور وہ جو نائب ہیں کل 4 نائب ہیں جو اس دوران مقرر کیے گئے ہیں جنہیں نواب اربع بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں عوام الناس کا جو رابطہ تھا امام کے ساتھ وہ انہی نائبین کے ذریعے ہوتا تھا۔ اس میں کسی حد تک ملاقات کی بھی گنجائش موجود تھی انہی نائبین کے توسط سے،
لوگ سوالات بھی کرتے تھے انہی نائبین کے توسط سے اور امام کی طرف سے جوابات بھی پاتے تھے۔ اس غیبت کے زمانے میں کل 4 نائب گزرے ہیں امام کے، جن کے نام بالترتیب یوں ہیں۔ سب سے پہلے نائب عثمان بن سعید، ان کو خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ کا نائب مقرر کیا ہے۔ خود پہلے یہ خود امام عسکری علیہ السلام کے نائب تھے، بلکہ ان سے بھی پہلے یہ امام علی نقی علیہ السلام کے نائب یا ان کے وکیل تھے۔ بس امام زمانہ سے پہلے یہ گزشتہ 2 اماموں کے وکیل رہ چکے ہیں اور ان کے بعد یہ امام زمانہ علیہ السلام کے بھی نائب رہے ہیں۔ ان کی جو نائبیت کا جو زمانہ ہے یہ 267 ہجری تک یہ امام کے نائب رہے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند محمد ابن عثمان ابن سعید وہ نائب بنے ہیں کہ جو 305 ہجری تک رہے ہیں۔ یہ اور ان کے بعد آنے والے دونوں نائبین کو خود امام زمانہ علیہ السلام نے مقرر کیا ہے۔ محمد بن عثمان کی وکالت کا جو زمانہ ہے یا نیابت کا جو زمانہ ہے یہ 305 ہجری تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد امام کے جو تیسرے نائب ہیں وہ ہیں حسین بن روح نوبختی ہیں، اور ان کا جو زمانہ ہے وہ 326 ہجری تک ہے۔ یہ کل 21 سال تک امام کے نائب رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مختصر مدت کے لیے ان کے چوتھے نائب ہیں وہ علی بن محمد سمری، یعنی 326 سے لے کے 329 ہجری تک یہ امام کے نائب رہے ہیں۔ جب ان کی وفات کا دن نزدیک آیا تو امام کی طرف سے ان کو ایک خط ملا جس میں ان کی وفات کی خبر بھی انہیں دی گئی تھی، اور خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہی گئی تھی کہ تم نے اپنے بعد کسی کو اپنا نائب نہیں بنانا، اور اب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بس ان کی وفات کے ساتھ یعنی چوتھے نائب کی وفات کے ساتھ جو 329 ہجری میں ہوئی ہے غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور غیبت کبریٰ 329 ہجری سے لے کے ابھی تک جاری ہے، اور یہ کب تک رہے گی یہ خدا کے علم میں ہے اور کوئی انسان بھی اس کو نہیں جانتا۔ امام کے جو 4 نائبین تھے ان کی جو خصوصیات تھی، ان کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ یہ معاشرے کی سرپرستی کر سکتے تھے، یعنی مینجمنٹ ان کے اندر عمدہ انداز میں پائی جاتی تھی۔ اس مینجمنٹ کے علاوہ جو خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ ایک تو ایمانت داری تھی، ان کی دینداری تھی، ان کی پاکیزگی و پاک دامنی تھی، عدالت تھی، اور سب سے اہم چیز اسرار اہل بیت کو چھپانا، کہ غیبت کے اس دور میں جب کہ دشمن امام زمانہ کے کھوج میں ہے اور انہیں ہر اعتبار سے ختم کر دینا چاہتا ہے، اور یہ امام کے نائب ہیں، ان کی ایک اہم ذمہ داری یہ تھی کہ امام کے رازوں کو راز رکھیں اور دوسروں پہ افشا نہ ہونے دیں، اور یہ اہم خصوصیات ان تمام نائبین کے اندر پائی جاتی تھی۔ بس اس کے بعد سے یعنی 329 سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جاتا ہے کہ جو ابھی تک جاری و ساری ہے، اور اس غیبت میں اس میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ غیبت صغریٰ سے مختلف ہیں۔ ایک تو اس کا زمانہ مشخص نہیں ہے، زمانہ اس کا طولانی ہے، دوسرا اس کے اندر جو نائبین امام ہیں، امام کے نائب اس دور میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن ان کو نائب خاص نہیں بلکہ نائب عام کہا جاتا ہے، یعنی ان کی خصوصیات بیان کر دی گئی ہیں کہ ایسے شخص کو امام کا نائب کہا جائے گا، لیکن ایسے شخص کو خود امام آ کے مشخص نہیں کریں گے۔ اور اگلی جو خصوصیت ہے وہ ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے، یہ نائب امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح مربوط نہیں ہوتے کہ جب چاہیں انہیں خط لکھ سکیں یا لوگوں کی ملاقات کروا سکیں، یا لوگ خط لکھیں اور ان کا جواب امام سے تحریری شکل میں لے کے دے سکیں، درحالی کہ غیبت صغریٰ کے اندر یہ چیزیں موجود تھی۔ بس یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اور اس میں جو شرائط بیان ہوئی ہیں کہ جو زمانے کے حالات سے آگاہ ہے اور ہماری حدیثوں کی حفاظت کرتا ہے ان کو، اور عدالت جس کے اندر موجود ہے ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ امام کی نیابت میں آ کے لوگوں کی امور کی دیکھ بھال کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔